السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں سارے انسان کو ایک اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ اسی لیے ایک انسان ہونے کے ناطے ہر شخص کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کے لیے بھائی خواہ، خیر خواہ، اچھا سوچنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی بھلائی، کامیابی، اچھائی، رہنمائی کے لیے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائے ہیں، جو 24 گھنٹے ہر وقت اس انسان کی خیر خواہی کے لیے، اچھائی کے لیے، رکھوالی کے لیے، بہتری کے لیے مستقل لگے ہوئے ہیں۔ کم و بیش لاکھوں مخلوقات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو صحیح زندگی گزارنے کے لیے جو چیزوں کی ضروریات ہوتی ہیں، جن چیزوں کی اہم ضروری چیزیں ہیں، ان کی فراہمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ جانور ہو، چرند پرند ہو، درندے ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے ایک انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے لیے خیال اور ہمدردی ہونی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، کیڑے مکوڑوں کو، جانوروں کو، حیوانات کو، نباتات کو، جمادات کو، ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے ایک انسان کو کتنا اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور ایک انسان دوسرے انسان کے لیے بھائی خواہ ہونا چاہیے، خیر خواہ ہونا چاہیے، ہمدرد ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دنیا کا بنایا ہے، اس نظام کے تحت جو چیزیں آتی ہیں، ساری چیزیں انسان سے جڑی ہوئی ہیں۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، حیوانات، نباتات، جمادات، ساری چیزوں کا تعلق ایک انسان سے ہے۔ انسان کی سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیڑ پودوں کو ریفریشن کا، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا سسٹم بنایا ہے، جو سائنسداں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور اس ہوا میں زہریلی چیزوں کو کیسے صاف کیا جائے، اس کے لیے زہریلی جانور، کیڑے مکوڑے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ تو ایک انسان دوسرے انسان کے لیے بھی بھائی خواہ ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ جتنی مخلوقات ہیں وہ ہمارے لیے بنایا ہے، تو دیگر مخلوقات کو بھی معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بچپن میں ہر پڑھنے والا شخص چھوٹا سا واقعہ کو سنا ہوگا، جو میں سنا رہا ہوں، غور سے سنیے، اور ایک بہت بڑی سیکھ حاصل کرنا ہے اس سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو حقیر نہیں بنایا ہے، بلکہ بہت اہم اور امپورٹنٹ بنایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑا شیر خونخوار ایک پیڑ کے نیچے سو رہا تھا۔ اچانک بل سے ایک چوہا نکلا اور شیر کے اوپر کودنے لگا، ناچنے لگا، جس کی وجہ سے ان کی نیند خراب ہو گئی۔ غصے میں آ کر اس چوہے کو پکڑا اور کہا، ارے معمولی سا جانور، میرے ساتھ ہی بدتمیزی۔ تو وہ چوہا ڈر گیا اور کہا کہ مجھے چھوڑ دو، ہو سکتا ہے زندگی میں تمہارا کہیں کام آؤں۔ شیر ہنسا اور کہا کہ ارے تم اتنی سے پدی سی جانور اور میری زندگی میں کیا کام آ سکتے، جاؤ۔ اتفاق سے وہ چوہا چلا جاتا ہے۔ کئی دنوں کے بعد ایک شکاری آتا ہے اور جال پھینک کر شیر کو پھنسا لیتا ہے۔ جب شکار جال پھنس جاتا ہے، شیر دہاڑتا ہے۔ دہاڑ سن کر چوہا اپنے بل سے نکل کر دیکھتا ہے کہ وہ شیر جس نے ہماری جان بچائی تھی، ہمیں معاف کر دیا تھا، آج وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے، تو اپنی تیز دھاردار دانتوں سے ان کے جال کو کاٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رہا ہو جاتا ہے۔ واقعہ بہت معمولی ہے، بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس سے ایک بہت بڑی سیکھ ملتی ہے کہ اتنا بڑا شیر اور ان کی نگاہ میں چوہے کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چوہے سے جو کام لیا، ایک شیر کی بھی جان بچ گئی۔
تو اسی طرح سے اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ہم سے تعلق رکھتے ہیں. ہر ایک کا خیال کرنا، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. جس کو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ اللہ زیادہ جانتا ہے. اسی لیے جب ایک انسان جانور کی بھی حفاظت کرتا ہے، چرند پرند درند کی بھی حفاظت کرتا ہے، تو واقعتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھنے والا انسان ہوتا ہے. اور ایک سبق یہاں یہ بھی ملتا ہے، ایک چھوٹے سے جانور کو بھی حقیر سمجھنا جب منع ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کو کیسے حقیر سمجھ سکتا ہے؟ ایک انسان یا ایک آدمی دوسرے کو کیسے ذلیل اور حقیر اور معمولی سمجھ سکتا ہے؟ اگر کوئی سمجھتا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ بہت بڑا مجرم ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم کر رہا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اور جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں ہے ساری مخلوقات کو دیکھ کر ان کے فائدے کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، تاکہ ہمارا اللہ کے نزدیک مرتبہ بڑھتا رہے اور جو چھوٹا چھوٹا عمل کریں اس میں بڑا فائدہ اور ثواب حاصل ہو. اللہ ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.